وائڈ اینگل میں افتخار شرازی، امتیاز گل صاحب اور طاہر خان کا سلام پہنچے۔ آج کے پروگرام میں ہم ناظرین سب سے پہلے ذکر کریں گے پاکستان میں سیاسی صورتحال کا۔ مرکز میں ایک نئی حکومت بن گئی ہے اور اس کے بعد کابینہ کا بھی عمل مکمل ہو چکا ہے، لیکن پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ اتحادیوں کو اور اپنے لوگوں کو منانے کے لیے ایک لمبی چوڑی کابینہ بنا دی گئی، اور آج بھی کچھ ایسے وزیر ہیں جن کو ہم وزیر بے محکمہ کہیں گے کیونکہ ان کے پاس وزارتیں نہیں ہیں لیکن وہ فیڈرل منسٹر ہیں۔ اور ابھی تو ٹیک آف کیا ہے اس حکومت نے، اور اس کے ابتدائی میں جو ایک اہم اتحادی ہیں پیپلز پارٹی، ان کے چیئرمین کچھ ناراض نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے وزیر خارجہ کا حلف نہیں لیا، اور ساتھ ان دنوں وہ لندن یاترا پہ ہیں۔ اب کیا وہ گلے شکوے کرنے گئے ہیں کہ جو ان سے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، یا پھر ایک نئے میثاق جمہوریت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ساتھ میں ناظرین وفاقی کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس پھر ہوا ہے۔ اس اجلاس میں کردار بدلے ہیں، اور کردار جب بدلے ہیں تو اس کی سٹیٹمنٹ بھی تبدیل ہوئی ہے۔ وہ جو پہلے کہا یہ گیا تھا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے، شاید وہ جملے اب باقی نہیں رہے، اور ساتھ میں یہ کیٹیگریکلی کہا گیا ہے کہ اس سارے جو مراسلہ تھا سفیر کا، اس میں کہیں بھی یہ تاثر یا یہ ثبوت نہیں ملا کہ اس وقت کی حکومت کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے۔ تو کیا اسٹیٹمنٹ کے بعد ناظرین ہم سمجھیں کہ وہ جو عمران خان ایک سازش کا بیانیہ لے کے چل رہے تھے وہ ختم ہو گیا ہے، یا کسی جوڈیشل کمیشن کی طرف جانا پڑے گا تب جا کے معاملہ سیٹل ہوگا؟ اور دوسری جانب اگرچہ نئے وزیر اعلیٰ کا حلف ہو رہا ہے، اور اب شہباز وہاں پہ اپنا حمزہ شہباز صاحب نئے وزیر اعلیٰ کے طور پہ فنکشن کریں گے، لیکن کیا پنجاب کے اندر جو سیاسی بحران ایک شدت اختیار کر چکا ہے وہ اب تھم جائے گا، یا اس کے بعد بھی ہمیں کچھ اور دیکھنے کو ملے گا؟ اور ناظرین حکومت وقت نے یہ بھی کہا ہے کہ انتخابات مقررہ وقت پہ ہوں گے، گویا کہ 2023 میں ہوں گے۔ کیا ملک بھر میں بڑے بڑے جلسے کرنے والے عمران خان صاحب 2023 تک انتظار کریں گے، یا ان کے ذہن میں کچھ اور حکمت عملی ہے، اور کیا رمضان المبارک کے بعد اس کا اعلان کریں گے؟ اور ناظرین کچھ سرحد سے اس پار ہم مغربی سرحد کی بات کر رہے ہیں، افغانستان کی سرزمین سے ایک نئی دہشت گردی کی لہر اٹھی ہے، اور جس کا رخ اب پاکستان کی جانب ہے۔ اگرچہ ابھی تک ہمارے سرحدی علاقے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، جس میں پاکستان فوج کے جوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن کچھ اشارے یہ مل رہے ہیں کہ ابھی دہشت گردی کی لہر پاکستان کے دیگر حصوں میں بھی ہمیں نظر آئے گی، اور اس حوالے سے مقامی انتظامیہ کی جانب سے کچھ تھریٹ لیٹرز، ایک طرح سے وارننگ لیٹرز بھی جاری ہو رہے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور اگر وہاں سے دہشت گردی کی لہر اٹھی ہے تو اس کے مقاصد کیا ہیں، وہ کیا ایسا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ امتیاز گل صاحب، حکومت شروع ہو گئی سر اپنے کام پہ، وزیر خزانہ صاحب واشنگٹن جا پہنچے ہیں، نیو یارک جا پہنچے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں وہ، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ شروعات میں اب یہ حکومت ہچکولے لے رہی ہے۔ بڑے اتحادی جیسے میں نے ابتدائی میں بھی کہا کہ بلاول بھٹو صاحب بڑے ناراض نظر آئے، گئے حلف برداری کی تقریب میں حلف نہیں لیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ان سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے، بالخصوص جو پریزیڈنسی کا معاملہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ انہی کے پاس رہے، لیکن نون لیگ نے کوئی سیکنڈ تھاٹ لیا ہے کہ نہیں، یہ عہدہ کسی اور کے پاس رہنا چاہیے۔ تو انفیکٹ اور پہلی بار ہم نے یہ بھی سر دیکھا ہے کہ جو نئی فارمیشن کے اندر وہ چودھری برادران، میں ذکر ابتدائی میں بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ بڑا عجیب ہوا ہے کہ اس سیاسی کھیل نے ایک پارٹی کو بھی دو لخت کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ دو کزنز کہ جو ایک دوسرے کی طاقت ہوتے تھے، آج ایک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، پرویز الہی ان کے صاحبزادے، اور شجاعت حسین کہیں نون لیگ کے ساتھ PDM کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کابینہ میں بھی شامل ہو گئے ہیں۔ تو کیا لگ رہا ہے سر اب چیزیں سموتھلی آگے بڑھیں گی، اور اس حکومت کو وقت مل پائے گا جو معاشی صورتحال ہے اس کو ایڈریس کرنا، پھر جو ریفارمز کی بات کی جا رہی ہے، یا کہانی کسی اور طرف جائے گی، جس طرح کچھ لوگ ناقدین کہہ رہے کہ جون کے اندر ایک پھر پرواز نہ ہموار ہونا شروع ہو جائے گی؟ آپ کیا چاہتے ہیں، پہلے سازش کا ذکر کریں؟ نہیں، یقیناً سازش کا ذکر بھی ہونا چاہیے، اور فیوچرسٹک بھی ہمیں تھوڑا سا کہ لندن میں کیا سازش ہو رہی ہے؟
وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نیا مساق جمہوریت کرنے جا رہے ہیں وہ جی مجھے تو عوام کی بہتری کے لیے. مجھے بس ڈر یہی ہے کہ کوئی نئی سازش نہ ہونے جا رہی ہو. آپ کو معلوم ہے لندن سازش کے نام سے بہت عرصہ پہلے ہمیں پتہ چلا, جب بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی ایک ہوئی تھی. تو باقی اس جو مخلوط حکومت کی کامیابی یا اس کا اسموتھلی چلنے کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ بلاول صاحب سیدھے شکوہ لے کے بظاہر وہ شکوہ لے کے پہنچ گئے نواز شریف صاحب کے پاس, اور وہاں جا کے ابھی میں پڑھ رہا تھا کچھ دیر پہلے کہ اخبارات میں جو انہوں نے خبر یہ لگوائی کہ بڑے نواز شریف صاحب اس پہ پریشان ہو گئے, کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ بلاول صاحب آ رہے ہیں, آپ سے وہ صدارت کا عہدہ مانگیں گے, آپ سے وہ گورنر پنجاب کا عہدہ مانگیں گے اور سینٹ چیئرمین کا عہدہ مانگیں گے. لیکن بقول اس رپورٹ کے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ خوشگوار انداز میں وہ میٹنگ ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی بڑی میٹھی میٹھی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کی ہیں. لیکن ٹھیک ہے, اچھی بات ہے اگر وہ میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے کوئی بہت گلا شکوہ نہیں ہے, اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کے حق میں, پاکستان کے عوام کے حق میں جو کچھ بھی ہو بہتر ہو. بالکل, کیونکہ جس ہیجان سے پاکستان گزرا ہے 8 مارچ کے بعد سے, تو وہ بہت ملک کے اندر ملک کے باہر لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی ہے, جتنے بھی ویل میننگ پاکستانی ہیں. تو اب دیکھیے مجھے تو ڈر یہ ہے کہ چونکہ گزشتہ دور حکومت میں عمران خان کی حکومت میں پیٹرول کی قیمتوں سے تقریباً تمام ٹیکسز ہٹا دیے گئے تھے, زیرو ٹیکس کر دیا گیا, اس کے بعد ایک سپورٹ کے ذریعے استحکام رکھا گیا. جی تو اس کو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سبسڈیز ہیں. جی اب چونکہ مفتاح اسماعیل صاحب واشنگٹن میں بیٹھے ہیں, تو وہ بھی میں بڑا پڑھ کے حیران رہ گیا کہ IMF نے کہا کہ آپ تیل کے اوپر جو لگی ہوئی سبسڈی ہے نا وہ ہٹا دیں. تو پاکستان کے وزیر خارجہ کا یہ کوٹ ہے کہ جی میں بالکل IMF سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں سبسڈی ہٹا دینی چاہیے. یعنی انہوں نے ایک شرط لگائی ہے, ہم نے قبول کر لی ہے, اور اس کی وجہ سے ڈر یہ ہے کہ ابھی پہلے تو ہم اپوزیشن جماعتیں کہا کرتی تھی کہ عوام پہ پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ اس دفعہ سپر پیٹرول بم گرایا جائے گا آنے والے وہ کہتے ہیں when you are on the other side of the table then think otherwise. تو میرے خیال میں یہی کہانی ہے ان کے ساتھ بھی, کیونکہ آپ میز کے اس طرف چلے گئے ہیں تو وہاں سے چیزوں کو آپ کو الگ نگاہ سے دیکھنا پڑتا ہے, تبھی جا کے ایڈریس ہوتی ہیں. لیکن یہ طاہر صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ اب ایک بڑی شارٹ ٹرم اپروچ کے ساتھ جو کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے کہ عہدوں پہ لڑ رہے ہیں, یا ماضی کے تجربات ان کو اس بات کو ان سے تقاضا کر رہے ہیں کہ بھئی آپ الگ الگ ہو کے کھیلیں ہیں تو بڑی مار آپ کو پڑی ہے, آپ کو ڈیوائڈ کر کے رول کسی اور نے کیا ہے, بہتر یہ ہے کہ ایک اچھا سا اور مساق جمہوریت اب لے کے آئیں اور پھر ایک دوسرے کو سپیس دیں, اور اس حوالے سے آپ کو اسٹریٹجی ایوالو کرنی چاہیے, اس پہ کام کرنا چاہیے. یا آپ کو لگتا ہے جس طرح امتیاز صاحب بھی کہہ رہے ہو, جو ٹاک آف دا ٹاؤن بھی ہے کہ اب عہدوں کی اصل میں بندر بانٹ ہے, اور جس کو جو نہیں مل رہا اس پہ وہ ناراض ہو رہا ہے. اپروچ آپ کو کیا لگ رہی ہے, واقعی یہی ہے شارٹ ٹرم یا نہیں لانگ ٹرم میں بھی کچھ دیکھا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. پاکستان میں ویسے اتحادوں کی سیاست کبھی کامیاب نہیں رہی. لاہور کے جلسے میں عمران خان صاحب نے اپنے پرانے اتحادیوں پہ الزام لگایا کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا, اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مجھے کام نہیں چھوڑتے تھے کہ میں کام کر سکوں. 9 دن لگ گئے کابینہ کے بننے پہ, جو پہلی قسط آئی ہے 9 دن. حالانکہ ماضی میں روایت یہی رہی کہ جب وزیر اعظم حلف اٹھاتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ چونکہ اتحادی ساتھ نہیں ہوتے تو آسانی ہوتے ان کے, لیکن پھر بھی چونکہ اتحادی تو ایک لحاظ سے یہ تھے, جی ہاں, عدم اعتماد کی تحریک تو اتحادیوں کی وجہ سے کامیاب ہوئی ہے. علم بھی ہو چکا تھا کہ گورنمنٹ آ رہی ہے, 2-3 ہفتے پہلے تک ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کیا 9 دن لگ گئے, پھر اختلاف رہا, پھر اسی میں مینگل صاحب نے, اس کی پارٹی نے حلف نہیں اٹھایا, اور چودھریوں کا تو چلو آپس میں اس وقت وہ جو ایک درار تو تھی پہلے, ویسے خبریں آتی رہی, لیکن لوگ توقع نہیں کرتے تھے کہ شاید اس میں وہ چونکہ ایک پرانا تعلق ہے اور بھائی چارہ ہے اور رشتہ داریاں ہے, تو لیکن وہ نہیں ہوا, وہ بھی ختم ہو گیا, کیونکہ لوگوں کو عہدے زیادہ پسند ہوتے ہیں, ہر بندے کو اپنی وہ. تو ایک وہ دوسرا یہ جو آپ کا سوال کا حصہ ہے اسپیس دینا, یہی تو ایک مسئلہ ہمارا ہے. ہر پارٹی پھر اپنی مرضی کے مطابق آپ سے وزارت مانگے گی, کیونکہ وزارت لینا یہ مستقبل کی, ان کو چونکہ موقع مل گیا, اب انتخابات آنے والے ہیں, جب بھی ہوں گے اس سال کے آخر میں یا آئندہ سال ہوں گے اگست میں یا اگست,
تو اب مواصلات مل گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کو. ہاؤسنگ جمعیت علماء اسلام کو بھی، جو پہلے بھی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اور مواصلات تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ایک بڑی اہم ایک جاب کے حوالے سے، سڑکوں کے حوالے سے، موٹر ویز کے حوالے سے، وہی بالکل ایسے. تو لہٰذا اور یہ جو مینگل صاحب نہیں جا رہا تھا تو اسی وجہ یہی تھے کہ بلوچستان کا جو واقعہ ہوا تو اس کی بھی مثال دی. 2 وزارتیں لے لی، 2 وزارتیں لے، لیکن ان کے جو 6 نکات ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دور سے حکومتوں کو گھستا رہے ہیں، اور حکومت اسی بنیاد پہ نکلتے ہیں کہ ان کے 6 نکات ملکیوں کے باغیوں نے 2 وزارتیں لے لی. صحیح، ٹھیک ہے. تو یہی بندربان بھی ہے، یہ اسپیس دان اور مجبوری بھی ہے شہباز شریف کی. اب ان کے اختلاف ہوں گے کیونکہ اب دیکھیں نظریات کو. اب پیپلز پارٹی کے افغانستان کے حوالے سے اپروچ بالکل مختلف ہوگی. گو کہ افغانستان پہ سیاسی لیڈرشپ کا رول اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کے ہونا چاہیے، کم ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ایک نظریات تو ہے، تو ایک مشکل مرحلے کے لیے ہوگا، لیکن یہ ایک دوسرے کی چیزیں ان کو ماننے بھی پڑے گی، ورنہ پھر تو نہیں چل سکتے. اور بڑی عجیب بات ہے جو طاہر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بنیادی طور پہ عہدوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے. اور اگر ہم کاف لیگ کی بات کریں، پرویز الہی، مونس الہی، حسین الہی کھڑے تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. ادھر ہوا کیا ہے کہ چیف منسٹر کے امیدوار بھی بن گئے، اور ادھر اب قائد حزب اختلاف جو ہیں وہ حسین الہی بننے جا رہے ہیں. تو گویا کہ اس میں بہت کچھ ہے. اور رہ گئے شجاعت حسین صاحب، تو ان کے صاحبزادے صالح حسین صاحب منسٹر بن گئے، اور ساتھ میں اگر دیکھا جائے تو طارق بشیر چیمہ صاحب بھی منسٹر بن گئے. تو بڑا ہے عجیب سا سلسلہ. ایک چھوٹی سی بریک ناظرین، اور بریک کے بعد ہم قومی سلامتی کمیٹی کے جو اجلاس ہوا اس کے بعد ایک یکسر بدلا ہوا اسٹیٹمنٹ میں دیکھنے کو ملا ہے. کیا یہ خان صاحب کے بیانے کو شکست دینے کے لیے کافی ہے یا کچھ اور کرنا پڑے گا؟ ایک چھوٹی سی بریک. امتیاز صاحب، انفیکٹ ایک چیز تو جو نئی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، نئے پرائم منسٹر، نئے وزراء، اگرچہ مسلح افواج کی قیادت وہی، لیکن اسٹیٹمنٹ کافی حد تک بدلا ہوا. اور جو تاثر پہلے ملا، تاثر کیا حقیقت تھی کہ ڈیماش کے لیے کہا گیا، اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوئی ہے، اگرچہ کانسپریسی کا لفظ وہاں پہ بھی نہیں تھا، لیکن اب تو اس تاثر کو زائل کر دیا گیا ہے. اور اس اجلاس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسد مجید صاحب کے جو اس وقت امریکہ میں ہمارے سفیر تھے، ان کا انپٹ بھی لیا گیا. تو آپ کا خیال ہے کہ اب یہ ڈسٹ بیٹھ جانی چاہیے اور خان صاحب کو بھی خاموش ہونا چاہیے کہ وہ شخص کے جو مراسلہ لکھ رہا ہے وہ اجلاس کا حصہ ہے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی سازش نہیں ہوئی آپ کے خلاف، آپ کو ادروائز اس حکومت سے ہٹایا گیا ہے؟ یا پھر وہی جو کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن جب تک وہ نہیں بنتا یہ بیانیہ باقی رہے گا؟ اور اس سے جڑا ایک اور سوال کہ جو آپ نے سنا بھی ہوگا، اب جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی سارے مسئلے کا الیکشن ہے، ارلی الیکشن، آپ نہیں جائیں گے تو پھر میری کال کا عام انتظار کرے. عوام کو پھر کس کال کا انتظار ہو؟ کیا کہہ رہے ہیں وہ، کیا نہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اور وہ بھی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اسسمنٹ کیا ہے اس میں. دیکھیے سازش تو یہ اب عمران خان صاحب کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے اس کو سازش کہہ کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر لیا. اس وقت ان کی مشکل صورتحال تھی، ووٹ آف نو کانفیڈنس جو موشن تھی ان کے خلاف موو ہوئی تھی. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جہاں تک مندرجات کا تعلق ہے اس کیبل کے، 31 مارچ کو جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اور جو گزشتہ روز ہوا ہے، اس میں بنیادی طور پہ کوئی فرق نہیں ہے. جو سازش کی بات ہے وہ تو کل کے اجلاس میں سب نے کہا کہ ہاں جی اس میں سازش کا لفظ کہیں پہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہے، کیونکہ جو پچھلا 31 مارچ کو جو پریس ریلیز جاری ہوا تھا اس میں یہ بالکل واضح تھا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ان پاکستان انٹرنل افیئرز، اس پہ سب نے اتفاق کیا تھا. اب بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کھلم کھلا سنگین مداخلت پاکستان کے اندرونی معاملات میں. صحیح. اگر کوئی اس کو سازش کہنا چاہتا ہے وہ کہہ سکتا ہے، اگر وہ کہنا چاہے کہ نہیں یہ صرف مداخلت ہے، لہٰذا میں کچھ نہیں کہنا چاہیے، وہ الگ بات ہے. اور کل جتنے بھی ہمارے بڑے لوگ اکٹھے ہوئے تھے یہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے ابتدا ہی سے کہا تھا کہ سازش نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے تو وہ کچھ نہیں کہنا تھا، انہوں نے تو یہ کہنا کہ سازش کا لفظ کہیں پہ نہیں ہے. لیکن پچھلے جو پریس ریلیز تھا 31 مارچ والا، اس کی انہوں نے باقاعدہ توثیق کی ہے. صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ آپ نے کہ سازش نہیں تھی تو معاملہ آپ کے خیال میں سیٹل نہیں ہوا. جی اس میں جو وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم نے جو نقطہ اپنے حق میں استعمال کیا وہ یہی تھا کہ ڈونلڈ لو جو کہ بلاول بھٹو زرداری کے دورے امریکہ کے دوران 2 دفعہ ان سے بھی ملا تھا، کہ اس نے ڈاکٹر اسد مجید یعنی ہمارے سفیر کے ساتھ گفتگو میں
یہ کہا اور یہ سفیر صاحب نے اپنے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو گئی تو ہمارے پاکستان کے ساتھ تعلقات درست نہیں ہو سکیں گے. اب ٹھیک ہے اس کا ایک کانٹیکس تھا کہ یوکرین پہ جو چڑھائی کی ہوئی تھی روس نے, لیکن وہ تو کوئی بھی حکومت وقت ہوتی ہے مشکل میں, سیاسی مشکل میں ہوتی ہے تو اس ایک فکرے کو بالکل اپنے حق میں استعمال کرے گی. کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈونلڈ لو کو اب جب کہ وہاں پہ ابھی 7 مارچ چل رہا تھا, یہاں 8 مارچ شروع ہو چکا تھا, اس کو کیسے پتہ تھا کہ یہاں پہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے جا رہی ہے. اور جب تک, اور عام طور پہ سفارتکار بڑے انتہائی محتاط ہوتے ہیں اس قسم کے معاملات میں, وہ لب کشائی نہیں کرتے جب تک ٹیبل پہ کوئی چیز لا کے رکھ نہیں دی جائے. تو اس لیے یہ ایک بنیادی چیز تھی جس کو عمران خان نے استعمال کیا. اب بھلے جو مرضی آپ کہتے رہیں, اس کیبل کا کانٹینٹ جو ہے جس کو کہا گیا تھا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ان پاکستان انٹرنل افیئرز, اس کو آپ نہیں دھو سکتے. وہ سٹینڈ کر رہی ہے ابھی بھی, وہ بالکل سٹینڈ کر, کیونکہ ہاں میں یہ کہنا, سوری میں 10 سیکنڈ اور لوں گا, کہ بلاول صاحب نے تو 30 مارچ کو یہ کہا تھا کہ یہ کیبل ہے ہی نہیں ہے, اور شاہ محمود قریشی نے اپنے سفیر سے یہاں پہ کسی کہہ کے لکھوا دی ہے. پھر 5 اپریل کو مریم صفدر نے 5 اپریل کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ جو کاغذ کا ٹکڑا لہرا رہے تھے وہ اصل میں کاغذ کا ٹکڑا, یہ خط کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, سرے سے موجود ہی نہیں ہے. یہ ویسے بڑا اہم نقطہ امتیاز صاحب نے اٹھایا ہے کہ بنیادی طور پہ نئی حکومت نے اس بات کی تصدیق تو کر دی ہے کہ مراسلہ آیا تھا, اور اس مراسلے کے اندر جو کانٹینٹ ہیں وہ مور اور لیس وہی ہے جس کا کلیم خان صاحب کر رہے ہیں. تو باقی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن طاہر صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ سفیر اگرچہ بڑی کم گفتگو کرتے ہیں, میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے, لیکن سچویشن ایسی ہے کہ 2 ملکوں کے تعلقات بھی ہیں, امریکہ جیسا ملک جس کے ساتھ تعلقات ہمارے بہرحال ایک تناؤ کی کیفیت تو ہے, تو ایک آرگومنٹ یہ بھی آ رہا ہے کہ بہتر ہے کہ وہ سفیر ہمارے وزیر خارجہ وزیر مملکت کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ایک سٹیٹمنٹ دے دیں جس میں اس تاثر کو زائل کرنے کی ایک, اگر ہے ایسا کہ نہیں ہے سازش اور کوئی ایک بلینڈڈ انٹرونشن بھی نہیں ہوئی, تو پھر اس کو خود بیٹھ کے ظاہر کریں, رادر یہ کہ اجلاس میں بیٹھے ان کا انپٹ آیا. ابھی بھی ڈاؤٹس ہیں کہ شاید ان کے اوپر دباؤ تھا, اس دباؤ کے تحت انہوں نے کچھ اپنے بیان کے اندر ایک تبدیلی لے کے آئے ہیں, تو بہتر ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں میڈیا کو, تو بہتر ہو جائے گا, چیزیں جو ڈیفیوز ہو جائیں گی جس وقت چل رہی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ فارن آفس کا ماضی میں بھی جب ہم ان سے یا کوئی بھی ان سے سوال کرتا ہے تو اکثر وہ پولیٹیکل ایشوز پہ وہ نہیں کرتے, کومنٹ نہیں کرتے, اور ظاہر بات ہے گورنمنٹ کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے ان کو فالو کرتے ہیں, لیکن کچھ چیزوں کا وہ اظہار نہیں کرتے. اور یہی بھی ہے کہ اگر آپ کسی بھی وہ سفیر سے ملیں, موجودہ سرونگ سفیر سے, تو آپ ان کا اگر سنیں تو وہ اس وقت بھی بہت زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں ان چیزوں میں. لیکن یہ تو سیاسی کم سفارتی میں ہاں, اور یہ ہے نا ربا نکر کے کل جو انٹرویو مختلف ٹی وی چینلز کو آئے تھے اس نے بھی اس کو اشارہ کیا کہ فارن آفس کا ایک پروفیشنل اپروچ ہوتا ہے, ایک پیشہ ورانہ ان کی سوچ ہوتی ہے اور وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں, اور ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کا یہ ہمارے لیڈرشپ کی منظوری ہوتی ہے. آپ یہ دیکھو نا, آپ لوگوں نے امتیاز صاحب نے آپ نے جو اس میں لکھا کہ ری افرم دی ڈیسیجن آف دی لاسٹ NSC میٹنگس, یہ اسی میں ہے. تو اس میں جو بات ہوئی نا کہ بلیٹر انٹرفیئرنس کی مداخلت کی, یہ تو اس میں ہوا تھا نا, اس میں ہوتی ہے بالکل. تو اس کا ڈیسیجنز لکھا ہے, ڈیسیجنز تمام فیصلے جو ہے کہ جو ڈیمارش آپ نے کیا ٹھیک کیا تھا آپ نے, ہاں تو سب کو, بلکہ ڈیمارش کا ہینا ربانی کر نے بھی کہا تھا کہ فوراً ہونی چاہیے تھی, لیکن ان کے بقول کہ قریشی صاحب نے ان کو روکا کیونکہ وہ بعد میں پیش ہونا, عدم اعتماد نے بعد میں آنا تھا. تو یہ بھی ایک غلط تصور ہے کہ سیاست کے لیے, پولیٹیکل گینز کے لیے اگر میں یا کوئی بھی بندہ ہمارے لیڈران صاحبان یہ کرے تو یہ تو ملک کے ساتھ زیادتی ہے. یہ تو پھر, اور پھر امریکہ کے ساتھ خام آپ تک کر کے, ہاں آپ کی ویسے تو ہماری پاکستان میں امریکہ کی پالیسیوں کے حوالے سے تو ایک منفی تاثر تو ہے نا, جو ان کا مسلم ایشوز پہ ان کا رول ہے, پاکستان کے ساتھ جو ماضی میں کیا ہے, اب جو کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب اگر سیاست کے لیے لوگوں کے ساتھ بڑکاتے ہیں تو یہ بھی میرے خیال میں کہ صحیح سوچ نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن امتیاز صاحب اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں, خان صاحب کی اب ٹون تھوڑی سی نیچے آ گئی, یا وہ جو ایک اگریسونیس تھی اور بالخصوص کچھ اداروں کا نام لے رہے تھے اب وہ نہیں لے رہے. ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کمپین چل رہی ہے اس کے اندر بھی ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے. نہیں آیا کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں. اس کیا آیا ہے عمران خان کا, کیسے جواب ہے عمران خان میں آیا, کمپیریٹیولی ہم کہہ سکتے ہیں لاہور کی سپیچ تھوڑی سی نرم تھی.
تو آپ کو لگتا ہے، لیکن ساتھ میں پھر وہ ایک الارم بھی بیل بجا رہے ہیں کہ آپ نے میری کال کا انتظار کرنا ہے. اب میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ شاید وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ اور ایک لمبا پڑاؤ. آپ کے اسسمنٹ انفارمیشن کیا کہتی ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں آپ عید کے بعد؟ دیکھیے اچھا ہے کہ ان کی تقریر اب ماڈریٹ ہو گئی ہے، اعتدال اس میں آ گیا ہے. ایکچولی اتنے بڑے بڑے 3 جلسے انہوں نے کیے ہیں تو اس کے بعد اب غصہ پھر بیٹھ گیا ہے تھوڑا سا. اور اچھی بات ہے، ان کو جو ٹکراؤ محاذ رائی بالکل ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے. اس کی وجہ سے چونکہ پاکستان کے عوام کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. جب سڑکوں پہ سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، ٹریفک نہیں چل پاتی ہے، کاروباری زندگی معطل ہو کے رہ جاتا ہے، تو یہ انہیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ایک معیشت جو کہ اسٹرگل کر رہی ہے، مشکل حالات میں ہے، تو اس کو مزید آپ کچوکے نہ لگائیں. اب جہاں تک وہ اسلام آباد مارچ کی بات ہے، معلوم نہیں وہ کس انداز میں وہ مارچ کرتے ہیں، کیونکہ 12 لوگ ان کے ساتھ لگتا ہے کہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ٹویٹر سپیس پہ بھی دیکھ لیا ہوگا، لائیو سپیس پہ کس طرح 1,63,000 لوگ ایک وقت میں کنیکٹڈ تھے. سو ایک اپیل ان کی ہے، لیکن انہیں اپنی اس اپیل کو میں سمجھتا ہوں اپنے سے زیادہ، چونکہ انہوں نے خود بھی کہا کہ مجھ سے زیادہ پاکستانیوں کی آزادی زیادہ اہم ہے، تو ان کی آزادی اگر عمران خان کو زیادہ مقدم لگتی ہے تو پھر انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہر جو قدم اٹھا رہے ہیں اس کا پاکستان کے عوام کو تو نقصان نہیں پہنچ رہا، پاکستان کے مفادات تو براہ راست متاثر نہیں ہو رہے ہیں. صحیح ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر پاپولر سپورٹ ان کے ساتھ ہو بھی گئے تو بڑی ہوش مندی کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا جس سے پاکستان اور اس کے عوام کو نقصان نہ پہنچے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہماری مغربی سرحد سے اٹھتا ہوا بہت بڑا دہشت گردی کا خطرہ پاکستان کے لیے کتنا تباہ ثابت ہو سکتا ہے، اور افغانستان میں بیٹھے طالبان اس خطرے کو ٹالنے میں پاکستان کی کس قدر مدد کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. امتیاز صاحب، انفیکٹ ہم کئی پہلے شوز میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جب ایک رجیم چینج ہوا جیسے تیسے بھی افغانستان میں ہوا ہے، تو پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ اگر دنیا میں کوئی خوش ہوں گے تو ہم تھے کہ شاید اب وہ جو یہاں سے خطرات ہمارے لیے تھے وہ کافی حد تک ختم ہو گئے ہیں. لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ لگتا یہ ہے کہ اس سے کہیں بڑے خطرے اب وہاں سے ہمارے لیے جنم لے رہے ہیں، اور وہ طالبان کے جن سے ہمیں امیدیں تھی کہ خود انہوں نے طویل عرصے تک ایک بیرونی جارحیت کو بھگتا ہے، ان کو اس بات کا احساس ہے کہ امن کتنا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے اور وہاں کے عوام کے لیے. لیکن ایک بڑا کولڈ رسپانس وہاں سے سر مل رہا ہے ہمیں. کچھ ہمیں امید نہیں تھی اس کی، کہ رادر یہ کہ کنڈمنیشن کے بھی کوئی لفظ ہمیں سننے کو ملیں کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، ہمارے مسلح افواج کے جوان شہید ہو رہے ہیں، یا کچھ آئسولیٹڈ ایسے انسیڈنٹ سے، وہ لاہور ہو یا کراچی یا کہیں اور جہاں پہ دہشت گردی کے اکا دکا وارداتیں بھی ہوئیں. تو سر ایک تو مجھے یہ سمجھائے، کیونکہ افغان امور پہ آپ دونوں کی ایک ہے، آپ بڑا ڈیپلی چیزوں کو دیکھتے ہیں، کہ اگر داعش کا خطرہ وہاں سے جنم لے بھی رہا ہے سر، وہ داعش کی قیادت کیا گول اچیو کرنا چاہ رہی ہے؟ وہ افغانستان کی موجودہ حکومت کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہی ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کی نئی لہر لانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ کوئی گولز تو ہوتے ہیں نا سر، کہ پاکستان ایسا کیا کر رہا ہے جس سے پاکستان کو روکا جائے، یا پاکستان کو ڈسٹرب کر کے وہ کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہاں پہ وہ عراق کی طرح، شام کی طرح کوئی ایک نئی ریاست قائم کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہے کیا سر معاملہ؟ کیونکہ مجھے تو ابھی تک میں جو کچھ لٹریچر پڑھ چکا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ. آپ پھر مجھے سازش کی طرف کہ ایک بین الاقوامی سازش ہے. کیا ہے سر؟ وہ جاننے کی کوشش تو یقیناً عوام بھی چاہ رہے ہیں کہ کیا معاملہ کیا اصل میں. جی اس میں دیکھیے، جس کو ہم پراکسی ٹیررزم کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کسی کے اعلی کار بنتے ہیں، چاہے داعش ہے، چاہے آرار الہند ہے، چاہے القاعدہ کسی حد تک تھی، یا ٹی ٹی پی ہے، یہ پراکسی ٹیررسٹ ہے. کسی کے بہاف پہ، کسی کے ایما پہ افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر یہ کام کر رہے ہیں. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ پہلے اس سال کے 15 ہفتوں میں صرف پاکستان کے کوئی کم از کم 112 فوجی شہید ہوئے ہیں ان دہشت گردوں کے حملے بالکل میں. ایسے. اور یہ کوئی وہ لوگ تو نہیں کہ جن کا خیال ہے کہ کسی وقت وہ پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں there has to be a method in madness. لیکن اس میڈنس میں کیا طریقہ کار ہے؟ 4 لوگوں کو ادھر شہید کر دیا، 10 کو ادھر کر دیا. آج بھی 3 ہمارے فوجی وزیرستان میں شہید ہوئے ہیں. تو بنیادی طور پہ افغانستان کو انسٹیبل رکھنا ہے. اس کا جو ہیٹ ہے پاکستان پہ آ رہی ہے. خود افغانستان کے اندر گزشتہ 3 دنوں کے دوران آپ نے سنا ہوگا 3 بڑے حملے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر ٹارگٹ جو ہے شیعہ کمیونٹی ہے.
جس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آپ یہ جو سیکٹیرین ڈیوائڈ جو آپ اس کو ہوا دے رہے ہیں، فالٹ لائن کو ٹریگر کر رہے ہیں. جی بالکل، اور اس کا براہ راست اثر مجھے لگتا ہے پاکستان پہ بھی آئے گا. اور اس کی بنیادی وجہ، اب آپ سازش پہ آ جائیں. سازش وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ چونکہ چین بہت بڑھ کے افغانستان میں کچھ کرنا چاہتا ہے. اب دوسری جو سائڈ ہے ان کی مخالف، وہ کبھی افغانستان کو یا ایسے علاقے کو پرسکون نہیں ہونے دے گی جہاں پہ چینی سکون کے ساتھ سرمایہ کاری کر سکے، اپنے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کو وہ آگے بڑھا سکے. اس کے علاوہ مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کہ پراکسی ٹیررزم کو افغانستان میں یہاں پہ آپ ہوا دیں اور چینیوں کو یا جو پوٹینشیل دوسرے سرمایہ کار ہیں دوسرے ملکوں کے، ان کو آپ یوں ہی ڈرائے رکھیں کہ یہ علاقہ تو بالکل بدامنی کا شکار ہے، آپ اپنے پیسے یہاں پہ کیوں پھنسا رہے ہیں. طاہر صاحب میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ وہ الائیڈ فورسز کے جو پہلے کمپاؤنڈز تک محدود رہیں، اس سے ہٹ کے ان کا کوئی انہوں نے اپنی اتھارٹی افغانستان میں قائم نہیں کر سکی. اگر یہ پراکسی ہے جس طرح امتیاز صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو یقینی طور پہ بڑی طاقتیں وہ پراکسیز کو رن کر رہی ہیں، وہاں پہ ان کو فنڈ کر رہی ہیں، ان کو لاجسٹکس دے رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، اور سیف ہیونز بھی لگتا ہی ہے کہ پھر میک شور وہی کر رہی ہیں. تو پھر بڑی حیران کن بات ہے کہ طالبان کلیم تو کرتے ہیں کہ افغانستان پہ اب ان کا قبضہ ہے، ان کی حکومت ہے، لیکن اگر وہاں پہ کوئی ایسی پاکٹس موجود ہیں کہ جو کسی بڑی طاقت کے لیے کام کر رہی ہیں ایز اے پراکسی، تو پھر تو ہمیں خود طالبان کے اوپر بھی ایک بڑا کوشچن مارک ہے کہ آپ جو کلیم کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ آپ تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. آپ بھی کابل تک محدود ہے، اس سے زیادہ تو آپ کے مالداری کی نظر نہیں آ رہی. طالبان کے لیے بڑھ گئے ہیں سیکیورٹی مسائل بڑھ گئے ہیں. جو داعش ہے نا، داعش کا اگر ہم چلے جائیں، پاکستان کا والا حصہ بعد میں آپ نے بولنا ہے اس پہ، پاکستان والا جو ہے کہ نہیں یہ جی آپ اس میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں. میں نے تو داعش پہلے بہت محدود ہوتی تھی. یہ شروع ہوئی ننگرہار سے، بہت چھوٹے سے گاؤں کوٹ سے، اور چند لوگ تھے، پھر ہوتے ہوتے لیکن ننگرہار سے یہ نہیں گئے تھے، مشرق سے نہیں گئے تھے. لیکن ابھی جو تازہ حملے ہیں، مثلا مزار شریف کا، مزار شریف بالکل یعنی سنٹرل ایشیا کے قریب ہے، بلخ کا کیپٹل ہے، تو وہاں جانا بڑا خطرناک ہے. کندوز میں تو حملہ، ہاں یہ کندوز میں جو حملہ ہوا ہے یہ ان میں اس پہ ہوا ہے، اس مسجد پہ ہوا ہے، یہ جس کو ہم عام اصطلاح میں بریلیوں کی مسجد کہہ رہے ہیں، صوفی یا یہ اس پہ ہوا. یہ بھی بڑی خطرناک ہے. وہاں پر یہ والا وہ نہیں تھا ایلیمنٹ. صحیح. تو اور پھر کابل دشت برچی میں تو ہوتے رہتے ہیں، ماضی میں بھی ہوئے ہیں. پھر اس سے پہلے کندوز میں ایک ہزارہ کمیونٹی کے اس پہ بہت بڑا ستمبر میں ہوا تھا جب طالبان نئے آ گئے. تو اور پھر کندہار میں، جی کندہار میں بھی. اب داعش نے مشرق سے نکل کر کے جنوب، کندہار میں کبھی داعش نہیں رہی. ایک لیڈر ان کا پیدا ہوا تھا، وہ جلدی ڈرون میں مارا گیا تھا، دروب خادم جو گوانٹانامو سے آیا تھا، جلدی مارا گیا تھا، وہ طالبان کا تھا. وہاں کیونکہ طالبان وہاں اسٹرانگ تھے تو اس نے نہیں چھوڑا اس کو. تو یہ بڑا چیلنج بن گیا. اور یہ صحیح کہا امتیاز صاحب نے کہ اگر وہ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ وہ سافٹ ٹارگٹ کو مساجد میں جا کر کے وہاں پر بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں، تو ایک تو وہ ان کی جو طالبان کے لیے بھی انہوں نے بڑے مشکل پیدا کی. اور طالبان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ طالبان تسلیم نہیں کرتے کبھی بھی، نہ وہ ٹی ٹی پی کو کرتے کہ ٹی ٹی پی یہاں ہے، نہ وہ تسلیم کرتے کہ داعش ایک خطرہ ہے. اور یہ سوچ کر کے کہ ان کو اس کی حکومت چونکہ صرف ایک گروپ کی ہے، ابھی طالبان تو کسی کو ساتھ بھی نہیں ملاتے نا. صحیح. تو اقتصادی مشکلات الگ کر دو. اب لوگ وہاں سے نکل رہے، صحافی تقریباً 80% چلے گئے جو موجود ہیں وہ، کیونکہ پیسہ نہیں ہے. صحیح. ادارے بند ہو گئے. تو لہٰذا طالبان کو سوچنا پڑے، ایک تو ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ ایک تھریٹ ہے، یہ ایک مشکل ہے. اب ہمارا مطلب ہے کہ پاکستان میں کیوں ایک تشویش ہے. صحیح. آج بھی امتیاز صاحب 3 ہمارے شہید آج ہوئے ہیں فوجی، اور روزانہ اب تو تقریباً روزانہ کا ہو گیا. صحیح ہے. اور بدقسمتی جو ہے کہ وہ سرے سے مانتے ہی نہیں. ان کا جو ایک باختر نیوز ایجنسی ہے آفیشیل افغانستان کی، 2 دن پہلے ان کا NLA آیا ہے، ایک کمنٹری آئی ہے جو ان کا آفیشیل، وہ کہہ رہے کہ TTP پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے. تو وہ اب جب یہ والی سوچ ہو تو پھر مطلب ہے کہ تعلقات بھی بڑا اثر کرتے ہیں. اور جو یہاں تو کیونکہ یہاں تو توقع طالبان سے زیادہ ہوگی نا، افغان طالبان کی حکومت سے، کہ آپ جو اپنا وعدہ پورا کرے ان کو روکیں. اگر وہ روکنا چاہتے تو کر سکتے ہیں کہ ان کو روک لیں. اچھا، یہ ان میں ایبلٹی ہے ایک طرح سے. مطلب ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا 100% وہ کر لیں گے، کیونکہ ان کو پرانی سوچ جہادی اور وہ جو بھی آپ کا ہے اس کو وہ بھی ہے، لیکن وہ تو وہاں موجود ہے نا. اور اب افغانستان پہ پورا آپ کا کنٹرول ہے، اور آپ کو وہ آپ کا بیعت بھی کیا ہے، آپ کے امیر کو اپنا امیر بھی سمجھتے ہیں. تو آپ کو کنونس کر دے اس کو کہ پاکستان کے مطلب ہے کہ مہربانی فرمائے نہ کرے یہ کام.
نہ کرے، یہاں سے نہ کرے. صحیح. ایک ناظرین چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. امتیاز صاحب، اگر یہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں جس طرح طاہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ طالبان قیادت تک رہتی ہے کہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہے کہ وہاں سے ہو رہے ہیں، اگرچہ پاکستان تو آج کی اسٹیٹمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو پھر آپ کے خیال میں پاکستان جو ایک پلان بی پہ جا رہا ہے کہ گویا کہ گرم تعاقب کیا جائے افغانستان کی سرزمین پہ جو نیئرسٹ ٹارگیٹس ہیں ان کو تو آپ خود ہی پھر مینیج کریں، تو یہ ٹھیک ہے اور اسی ہمیں ڈگر پہ چلنا چاہیے، یا اگین انگیجمنٹ سفارتی سطح پہ اور ان کو کنونس کیا جائے؟ آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ مسئلہ تو ہمارے لیے سب سے بڑا ہے. دیکھیے، امریکہ نے تو 15,000 کلومیٹر دور سے آ کے ہاٹ پرسوٹ کیا. ہاں، ہم اپنے سرحد کے پار کیوں نہ کریں؟ اگر وہاں سے لوگ آ رہے ہیں اور یہاں سے ہمارا طیارے اگر 25-30 کلومیٹر اندر تک اگر آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے وہاں سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں؟ وہ لوگ جو کہ ہر روز یہاں پہ آ جا رہے ہیں. ویسے دیکھیں، افغان جو ہیں بڑے ماشاءاللہ اچھے کاروباری ذہن کے لوگ ہیں. میں تھوڑی سی تاریخی بات کروں گا، مختصر کروں گا. انہوں نے ہمیشہ استعمال کیا ہے پاکستان کو انڈیا کے خلاف، انڈیا کو پاکستان کے خلاف. ملا عمر کے زمانے میں جب بھی ہمارے اینٹی نارکوٹکس فورس والے لوگ جو بڑے ہیروئن کے جو ٹریڈر تھے ان کو پکڑتے تھے، ملا عمر کے دفتر سے فون آتا تھا کہ جی ان کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے دوست ہیں. اس وقت ان کی 3-4 صرف طیارے تھے ان کے پاس، آریانہ ایئرلائنس کے پاس. وہ چلتے تھے سول ایویشن یہاں کی، اس کے زور پہ. خود میں نے ان گناہگار آنکھوں سے ان کے ایویشن کے وزیر کے فیکس میسیجز دیکھے تھے کہ وہاں پہ اس پہ پرزے وغیرہ جتنے ان کو چاہیے وہ ہمارے ادھر سے منگواتے تھے. لیکن اس کے باوجود جب ان کو اپنا مطلب ہوتا تھا صرف اس وقت وہ پاکستان سے انگیج کرتے تھے. لہٰذا یہ پاکستان کو کچھ مختلف انداز میں سفارتکاری کرنی پڑے گی تاکہ آپ نہ ان سے بلیک میل ہوں اور نہ ہی آپ اپنا جو اپنے مقاصد ہیں اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ آئے. صحیح. لیکن طاہر صاحب انفیکٹ یہ جو اگر کاروبار کر بھی ہیں طالبان کی عادت، حال ہی میں دیکھا ہے کہ جب گندم بھی خریدنی تھی یا لینی تھی انہوں نے، تو انہوں نے ایران کے گندم کو ریجیکٹ کر کے تو انڈیا سے گندم لی ہے. لیکن یہ اسٹریٹجی آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کو استعمال کیا جائے اور اس کے بعد آگے بڑھا جائے؟ یہ جس طرح اب انڈیا کو انگیج کیا جا رہا ہے اس ریجن کے اندر، امریکہ تو آلریڈی ان کا پارٹنر ایک طرح سے انہوں نے بنا لیا، لیکن ان دنوں میں برطانیہ کے پرائم منسٹر بھی بھارت کا دورہ کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ ڈیفینس کے ایریا کے اندر کچھ کوآپریشن کو انہینس کیا جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ طالبان کی عادت جو آج پاکستان کے ساتھ تعاون بھی نہیں کر رہی، رادر کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو کل ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ یہ ریئلائزیشن کابل میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے علاوہ کوئی ایسا ملک، کیونکہ اصل مسئلہ وہاں پہ ہے عام افغان، وہ مشکل میں ہے. پاکستان واحد ملک ہے کہ 1000 ویزے ابھی بھی دیتا ہے. اگست کے بعد سفیر منصور خان صاحب نے مجھے خود بتایا 2 لاکھ سے زائد ویزے دیے گئے، 2 لاکھ سے کسی ملک نے نہیں دیے. جو جتنے بھی لوگ باہر گئے ہیں نا افغان، وہ پاکستان کے راستے گئے ہیں. آپ یہاں پہ جائیں نا ہوٹلوں میں کیسے، اور اچھی بات ہے کیونکہ ان کو مشکل ہے اور پاکستان کو مدد کرنی چاہیے. تو لیکن افغان لیڈرشپ کو سوچنا پڑے گا، طالبان لیڈرشپ کو، کہ اگر پاکستان میں انسٹیبلٹی ہو تو یہاں تو اداروں کے لیے اپنا ملک محبوب ہے، لیکن پاکستان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان مشکل میں ہو، افغانستان کی حکومت مشکل میں ہو. لیکن اس کو تو آپ اگنور بھی نہیں کر سکتے. یہاں 7 پہلے شہید ہوئے ہمارے فوجی، 3 آج ہوئے ہیں، اور پھر جو فگر امتیاز صاحب نے بتایا 100+ دی انہوں نے فگر، وہ تو 112 کم ہو چکے ہیں ابھی تک. آرمی اسپوکس مین کا جو ان کے جو فگرز تھے 3 مہینے میں اس سال کے، آپ کمپیئر کریں جو دوسری سائڈ کے لوگ مرے ہیں اس سے کمپیئر کریں تو بڑا تھوڑا فرق ہے، اور اس وقت 7 والا واقعہ نہیں ہوا تھا، تو فگر تو تقریباً برابر جا رہے ہیں. تو اگر یہ والی صورت آ رہا تو پھر پاکستان تو پھر کیا کرے گا؟ صحیح کیا کرے گا؟ اور اسی نوٹ پہ کہ اگر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ان کے افغان بھائی مشکل میں نہ ہوں تو کابل میں بھی اسی طرح کی سوچ ہوگی تو معاملات آگے بڑھیں گے. آج کا شو یہیں ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ.